أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جرنلسٹ. خضرپور کے مشہور اسلامی تعلیمی ادارے مدرسہ دارالسلام میں 17 فروری کو ایک روشن اور روحانی محفل منعقد ہوئی. سالانہ جلسہ دستار بندی کی اس شاندار اور روحانی پروگرام میں 6 طلبہ نے اپنی محنت اور لگن سے حفظ قرآن مکمل کیا، جن کا شاندار استقبال کیا گیا. جلسے کی شروعات تلاوت قرآن سے ہوئی، جس میں اسلامک علماء کرام نے قرآن کی فضیلت اور حفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالی. مشہور علماء اور بزرگ حضرات نے حفظ قرآن کو اللہ کا عظیم تحفہ قرار دیا اور کہا کہ ایک حافظ قرآن صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی پوری خاندان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے. پروگرام کے آخری مرحلے میں دعائے خیر کی گئی، جس میں مدرسہ اور پوری امت مسلمہ کی بہتری اور ترقی کی دعا کی گئی. اور کیا کچھ کہنا ہے اس پروگرام میں تمام گیسٹ اور آرگنائزرز کا، آگے ویڈیو میں دیکھیں پوری رپورٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ السلام علیکم مولانا صاحب. آج دستار بندی کا جلسہ اہتمام کیا گیا ہے اور امت مسلمہ کو کیا کہنا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج بہت سارے جو گارجن حضرات ہیں بچوں کو اسکولز میں تو بھیجتے ہیں لیکن مدرسوں میں آنے کے لیے بہت کم بھیج رہے ہیں. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے ہیں. تو بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا چاہیے اور مدرسے کی تعلیم بہت ضروری ہے. اور یہ اس طرح کی سوچ بن گئی ہے کہ بچہ مدرسے میں جائے گا تو بہت زیادہ دنیاوی ترقی نہیں کر پائے گا. تو ارے اللہ نے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے ان کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے اللہ کی شریعت کو جاننا. تو مدرسے میں یہی تعلیم دی جاتی ہے. اور پھر اگر مدرسے میں بھیجیں گے آپ بچے کو، تو آپ اگر چاہتے ہیں تو بچے کو مدرسے کے بعد میں حافظ بنانے کے بعد، قاری بنانے کے بعد ان کو اکیڈمک کوالیفیکیشن دیا جا سکتا ہے. اسلام اتنا سخت قانون نہیں ہے کہ بس عالم اور حافظ ہی بنے گا، کہ وہ میتھ سائنس وغیرہ جغرافی وغیرہ یہ سب نہیں پڑھے گا. بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جو حافظ بھی تھے بیک وقت میں اور بڑے سائنسداں بھی تھے، ویگیانک بھی تھے. تو اسی لیے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اور مدرسہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، ان کی بقا اور ان کا وجود بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، ہر سال مدرسہ دارالسلام کا جلسہ دستار بندی ہوتا ہے اور تقریباً یہ 21 سال سے ہو رہا ہے. ہر سال 10 12 15 بچے 6 بچے جیسے یہ بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور ان کی دستار فضیلت ہم لوگ کرواتے ہیں مل جل کر. اور مقصد جو ہے اس کا کرانے کا اب جو ہے ہم لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بچے جو دستار بندی ہوتی ہے تو بچوں کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے دوسرے بچوں کا. کیا آج اس سال میرا ہوا ہے، آنے والا سال میں انشاءاللہ ہم لوگ محنت کر کے میرا بھی ہوگا. اس لیے بہت محنت کرتا ہے بچہ، اور محنت کر کے اس میں جیسے 2 بچہ ہونے کا ہے تو وہاں پہ 10 بچہ ہوتا ہے. اس طرح اضافہ ہوتا ہے. اور بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ رہے ان کے دلوں میں بھی شوق ہوتا ہے کہ اور جو بالخصوص جو نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، گارجن حضرات دیکھ رہے ہیں تو گارجن لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش میرا بھی بچہ پڑھا ہوتا تو پڑھنے کے بعد میرا بھی بچہ کو آج سروں میں تاج پہنایا جاتا. اور میرا بھی ایک قیامت کے دن کل عرش پر میرے سر پہ ان کے حکم ہے کہ والد یعنی جو حافظ قرآن ہوتا ہے ان کے والدین کے سروں پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا اس دن. تو اسی لیے ان کے بچوں کے والدین گارجین کا شوق ہوتا ہے پیدا کہ خاص میرا بھی لڑکا حافظ قرآن ہوتا تو کل قیامت کے دن میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوتا. حافظ صاحب، آج دیکھا گیا ہے کہ بہت دور دور سے شہرا اکرام بھی آئے تھے، مولانا صاحب آئے تھے، تقریر کر رہے تھے. کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیے، دور دور سے آتے ہیں، دور دور سے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو روحانی تقریر تو حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب تشریف لائے تھے. بہت ہی سید عالم ہے اور ان لانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جو یہاں پہ ہمارے یہاں گارجن حضرات آتے ہیں، بچے آتے ہیں، ان کے جو انہوں نے جو بیان کریں گے وہ بچوں کا اندر میں دلوں میں اترے
اور بچوں کو یہ نصیحت صحیح راستہ ملے، صحیح طریقہ سے مدرسے، اور بالخصوص مدرسے والے کو بھی یہ صحیح یہ ملتا ہے، تربیت ملتا ہے کہ مدرسے کو کس طرح چلانا ہے، مدرسے کو کس طرح لے کے چلنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا بیہیویئر کرنا چاہیے، جو یتیم غریب بچے ہوتے ہیں اس کو کس طرح کھلانا ہے، رکھنا ہے، یہ سارا میسیج جو ہے مجھے بڑے بڑے عالم دین سے سیکھنے ملتا ہے۔ مدرسوں میں خاص طور پر جو بچے جو پڑھتے ہیں وہ کس معیار سے رہتے ہیں، ان کا معاشری حالت کیسا رہتا ہے زیادہ تر بچوں کا، تھوڑا بتائیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ دماغ میں، سارے لوگوں کو دماغ میں گھسا ہے کہ اگر مدرسہ ہے تو وہ غریب ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو لوگوں نے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ میں بتا دینا ہوں، واقعی میں مدرسے میں غریب بچے ہوتے ہیں ضرور، لیکن بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بچوں کا اندر بہت ہی صلاحیت ہوتی ہے، بچوں کو نکھار کر آج میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر مدرسے کے بچے کو جس طرح انہوں نے محنت کرتا ہے اس طرح محنت اگر باہر کے بچے کر لیں تو ان کو ڈاکٹر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صاحب قاری فضل الرحمان صاحب جو عرصے سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور آج آپ جلسہ دستار بندی میں آپ کی شرکت ہوئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے تمام لوگوں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی کامیاب جلسہ مدرسہ دارالسلام کا یہ 21واں سالانہ جلسہ ہوا ہے، جس میں 6 طلبہ حافظ قرآن ہوئے ہیں اور ان کے سروں پہ جو دستار فضیلت باندھی گئی ہے تو اس کا روح پرور منظر تمام لوگوں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس مبارک موقع پہ میں یہی کہنا چاہوں گا، اور یہ ایک میسیج ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو، کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف مکمل طور پہ جو ہے لگائیے، چاہے وہ اسکول میں بھی پڑھے، اسکول میں بھی جائیں، ہمارے بچے انجینئر ڈاکٹر بھی بننے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بننے چاہیے اور مدرسے میں بھی آنے چاہیے۔ اگر بچے لوگ اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن کم سے کم ان کو 1 گھنٹہ وقت جو ہے دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں آنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جو بنیادی چیز ہے وہ بچے لوگ سیکھیں، اور یہ ہمارے گارجن کو اس کے طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ اور پورے کلکتے میں، بلکہ جہاں تک میری آواز آپ کے مائک کے ذریعہ پہنچ رہی ہے، کوئی بھی ایک گھر ایسا نہیں بچا ہونا چاہیے جس میں بچے ہو اور اس کو بنیادی علم دین جو ہے وہ نہ سیکھے۔ تو یہ چھوٹا سا یہ جلسہ، یہ پیغام بھی یہاں سے جانا چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیں۔ آج کے موجودہ جو سیاسی حالات ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے مسلمان قرآن سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت ہوا کرتا تھا جب اسلام پھیل رہا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے مجاز سے گئے اور قرآن سننے کے بعد جو ایمان لے آیا، وہ روحانی طاقت جو ہے قرآن میں تھی۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس سماج کو، تمام لوگوں کو قرآن کی اہمیت؟ دیکھیے، قرآن جو ہے وہ دل میں نازل ہوا، ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا قرآن، اور یقیناً قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دل پہ اثر رکھتی ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا، وہ قتل کرنے گئے تھے، لیکن قرآن سننے کے بعد قرآن نے دل پہ ایسی تاثیر کی کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن اس زمانے سے لے کے آج تک، بلکہ رہتی دنیا تک یہ دلوں پہ اثر کرے گا۔ یہ پڑھنے والا ہونا چاہیے اور ہم کو دل سے اس کو پڑھنا ہوگا۔ قرآن سے جو دوری ہماری ہو گئی ہے، اس دوری کو یہ جو دوری ہے یہ بہت ہی انتہائی تشویشناک ہے، اس کو قریب لانا ہوگا، اور یقیناً آپ جب بھی پڑھیں گے تو قرآن دل پہ ہی اترے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس چینل کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور بہت سارا میڈیا کو دیکھا ہے جو صرف پیسوں کے لیے اپنا بزنس کرتے ہیں، لیکن کچھ میڈیا ایسا ہے جو ہمارے بہت دل سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں ایک KLG کا بھی نام فہرست میں آتی ہے۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں KLG کے تمام ممبروں کو اور ان کے رہنما جو ان کے لیے جو اپنا پیش اپنا وقت دیتے ہیں، اقبال حبیب کو۔ اور رہا سوال دینی تعلیم کا، تو بھائی یہاں دینی تعلیم کو ہم لوگ اہمیت اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں گھل مل گئے، دنیا کے چھل کپٹ میں، دنیا کے رنگینیوں میں گھلے ہوئے ہیں،
اور دینی تعلیم جس کی وجہ سے آج بچے اپنے والدین کا قدر نہیں کرتے ہیں، بڑے کا قدر نہیں کرتے ہیں، بچوں کو پیار نہیں دے پاتے ہیں، لوگ اتنی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ دینی تعلیم نہیں ہے۔ اور دینی تعلیم ہونے کے باوجود بھی بہت سارے مدارس ایسے ہیں جہاں بچوں کو بھیجتے نہیں ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعہ، میں ان مسلمان گھروں کے مردوں کو، عورتوں کو، گارجن کو اور علاقہ کے جو سپہ سالار ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو مدارس بھیجیں، مساجد بھیجیں، دینی تعلیم کے لیے بھیجیں، کیونکہ دینی تعلیم کا جو رواج ہے کہ ایک شعر ہے، بہت ہی بہترین شعر ہے، ذہن میں آ رہی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میرا دین پھیلا کیسے؟ میرے دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیغمبروں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت کی ہے، اور اتنا محنت کی ہے، لہو لہان ہو گئے تھے، ان کے پیر میں چھالے پڑ گئے تھے، اور ان کی محنت کی وجہ سے آج ہمیں قرآن ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملا، اور ہم محجب ایمان والے کہلاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجیں، اور آپ بھی اپنے بچوں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے پیش کریں۔ اور ہمارے جو عالم ہیں، جتنے بھی ہمارے حافظ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بچے اگر غریب ہوں تو ان سے بنا پیسہ لیے ان کو دینی تعلیم دے۔ بہت سارے غریب بچے ہیں، بچیاں جو پیسوں کی وجہ سے پڑھا نہیں پاتے ان کے ماں باپ، تو ان سے میں مدارس کے رہنماؤں سے گزارش کروں گا، التجا کروں گا، پیروی کروں گا کہ وہ بچوں کو فری تعلیم دے، دینی تعلیم فری میں عام کریں، تاکہ ہر بچہ، ہر بچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ خدا حافظ۔ چاہیں گے آپ آج؟ جی، سب سے پہلے آپ کا لوکل جرنلسٹ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جس طریقے سے آج جتنا دین کا ایک مدرسہ بھی ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ایک میڈیا ہاؤس بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارے سماج کے اندر میں اگر یہ آپ لوگ جیسا میڈیا ہاؤس اگر نہیں رہے گا تو سچائی کو گراؤنڈ لیول کا جو رپورٹ ہے اس کو اوپر تک نہیں پہنچا پائیے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا لوکل جرنلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایسے علماء اکرام کے بیچ میں آ کر کے آپ کور کرتے ہیں، کوریج کر کے اوپر لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ لوگ مدرسے سے جڑے۔ مین آج جو حالات ہے ہندوستان کا کہ لوگ اپنے بال بچوں کو بڑے بڑے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، بڑے مہنگا سے مہنگا اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ مدرسہ بھی نہیں بھیجتے۔ میں ان گارجین سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر ہی بنائیے، انجینئر ہی بنائیے، سائنٹسٹ بھی بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن سب سے پہلے مدرسہ میں قرآن شریف پڑھائیے، نورانی قاعدہ پڑھائیے، کہ سب سے پہلا جو طور طریقہ جو دین ہے سب سے پہلے وہ مدرسہ سے ہی ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریے، آپ جو ڈاکٹر جو بھی کچھ کرنا آپ کریے، لیکن پہلے دین بہت ضروری ہے۔ تو میں گارجین سے خاص طور سے کھدیر پورہ کلکتہ کے جتنے سارے لوگ ہیں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو مدرسہ ہے، جو چھوٹا چھوٹا ادارہ ہے، جیسے یہ مدرسہ دارالاسلام ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے جو محنت کر رہا ہے، جو دین کا کام کر رہا ہے، اور بھی جو مدرسہ دین کا کام کر رہے ہیں، سب مدرسے کو سپورٹ کریے، اور ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے، ان کے استاد کو سپورٹ کریے، متمم صاحب کو سپورٹ کریے کہ یہ لوگ کھل کر کے دین کا کام کرے، کیونکہ مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا توانہ لدھیانہ پنجاب سے ہوا ہے، اور میں بھی مدارس کے اساتذہ اکرام میں سے ہوں، اور خود میں مدرسہ بھی چلا رہا ہوں۔ تو میں اپنے اسلامی بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا مدرسے کے متعلق کہ مدرسہ ہے کیا۔ ایک شعر کے مادھیم سے کہنا چاہوں گا کہ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ سن 1758 کی جو عیسوی گزری ہے، اس وقت جو جنگ ہوئی تھی تو انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کی کڑی کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس وقت کے جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، انہوں نے ان کے جو ناپاک سازشیں تھیں ان کو بھانپ لیے، اور انہوں نے جم کر مدارس اسلامیہ پر محنت کی، جن کا یہ ثمرہ ہے
کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ مدارس ہے، اور مدارس میں خود 12-13 سال پڑھائی کیا ہوں،